بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ سب حمد و ثنا اور شکر و سپاس لائق، مستحق اور مخصوص ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جس کی توفیق سے سارے نیک کام پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں ہمیں اللہ رب العزت نے دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور محترم احمد حسن ساجد صاحب جو ماشاءاللہ داعی اللہ ہے، خطیب اسلام ہے، عالم دین ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے علم و فضل میں اور ان کو بیان و اظہار کی جو اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس میں بڑی برکت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ ان کا ماشاءاللہ دین سے جڑنا یہ اللہ رب العزت کا اجتباء اور اللہ کا اصطفاء ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور پھر ان کے دل میں یہ جذبہ اور یہ لگن اور یہ تڑپ کہ وجعل لی من لدنک ولیہ، یا اللہ مجھے ایسا جانشین اور ایسا بیٹا نصیب فرما جو میرے اس مشن میں میرا وارث بنے اور اس کو جاری رکھے۔ یہ توفیق بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ بیٹے کا کیا نام ہے؟ فداء الرحمان۔ فداء الرحمان بیٹے کا نام رکھا ہے، اور اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اس کو وقف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ دین کے لیے وقف کرنا کہ انسان کی زندگی دین کی تعلیم اور اس کی اشاعت، اس کی اقامت اور اس کے احیاء اور اس کے فروغ میں گزر جائے، یہی اللہ کے لیے قربانی ہے۔ اور یہ زندگی کی قربانی کہ انسان زندگی اللہ کے دین کے لیے لگا دے، یہ بعض اوقات جان کی قربانی سے بڑھ جاتی ہے۔ جان دے دیتا ہے آدمی، کام ختم ہو جاتا ہے، لیکن جنہوں نے زندگیاں لگا دی دین کے لیے، ان کا کام جو ہے وہ بہت عرصے تک جاری رہتا ہے، اور ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، بلکہ وہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا، آگے سے آگے جاری رہتا ہے۔ اور الحمدللہ امت کے اندر خیر موجود ہے، یہ امت مرحومہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے خیر کا داعیہ رکھا ہوا ہے اور خیر کی طرف رجوع رکھا ہوا ہے۔ لوگ اپنے بچوں کو دین کی طرف مائل کرتے ہیں، قرآن مجید کی طرف کرواتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں ان حضرات کو جو تحفیظ کے اداروں کو چلا رہے ہیں، بالخصوص محترم قاری عثمان طاہر صاحب اور ان کے رفقا، کہ ان بچوں کے دلوں میں بھی یہ رغبت پیدا کریں اور ان کے والدین کو بھی اس کی طرف مائل کریں کہ یہ ان بچوں کو قرآن کے حافظ بنانے کے بعد دین کے عالم بنائیں، دین کے عالم بنائیں۔ حفظ قرآن یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلا قدم ہے، یہ ابتدا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کو حفظ کر لینا، اپنے سینے میں محفوظ کر لینا، اپنے دل اور اپنے دماغ کی تختی کے اوپر اسے نقش کر لینا کہ انسان بن دیکھے عن ظہر القلب قرآن مجید پڑھے، یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی نوازش اور اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسا حافظہ عطا فرمائے۔ اور واقعتاً جیسے محترم ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب ذکر کر رہے تھے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ بڑی عمر کے لوگ بڑی عمر میں قرآن مجید یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں، نوجوان کاروباری لوگ قرآن مجید یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں،
چھوٹی عمر میں بچے قرآن مجید یاد کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ یاد کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے اور اللہ رب العزت کے اس قول کی تصدیق ہے، یسرنا القرآن للذکر۔ دو معنی ہوتے ہیں اس کے، ایک معنی ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا، قرآن سے انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے تو قرآن سے نصیحت حاصل کرنا عام سے عام آدمی کے لیے بھی آسان ہے۔ سادہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے انسان چاند دین کی سمجھ آ جاتی ہے، وہ مشرک نہیں رہے گا جو قرآن کا ترجمہ پڑھے گا، وہ بہت سارے محرمات سے بچ جائے گا اور فرائض بھی اسے پتہ چل جائے گا، نصیحت اسے حاصل ہو جائے گی، اسے پتہ چل جائے گا کہ میرے رب کا حق کیا ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے، اور ماں باپ کا حق کیا ہے، اور دوسرے لوگوں کے کا حقوق اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے اور اصل زندگی کیا ہے۔ یہ دنیا تو بالکل متاع قلیل ہے اور بہت مختصر سا مرحلہ ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ حقیقتیں جو بڑے بڑے فلسفیوں کو معلوم نہیں ہیں، یہ قرآن پڑھنے والے کو بڑی آسانی کے ساتھ معلوم ہو جاتی ہے۔ تو ایک ذکر کا معنی نصیحت حاصل کرنا ہے، اور دوسرا اس کا یہی معنی جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اسے یاد کرنا بھی اللہ رب العزت نے آسان بنایا۔ اللہ رب العزت جب کوئی بندہ اس کام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد ہی کرتے تھے، آپ کو سنایا جاتا تھا، آپ کو پڑھوایا جاتا تھا، اور پھر اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، پھر آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کر دینا اور آپ کی زبان کے اوپر اس کو جاری کر دینا، یہ ہمارے ذمے ہے، آپ اس کے لیے پریشان نہ شروع کریں۔ اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بھی وعدہ فرمایا تھا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زبانی یاد تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت قرآن پڑھتے تھے، جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام شروع کیا، سورہ بقرہ کی تلاوت کر دی، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی، پھر سورہ آل عمران شروع کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے بھی بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ کرنے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو قرآن یاد کروایا۔ صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمر میں، جوانی کی عمر میں اور بڑی عمر میں 40 سال کے بعد، 30 سال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے قرآن مجید یاد کرنا شروع کر دیا۔ کاروباری لوگ تھے اور ساتھ میں قرآن مجید بھی یاد کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی آسان کر دیا۔ تو صحابہ کرام قرآن کے حافظ تھے اور ان کا بہت زیادہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق تھا، ہر وقت وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ انتظام بھی کیا کہ اس قرآن مجید کو تحریری طور پر بھی محفوظ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے تحریری طور پر بھی اس کو محفوظ کر دیا، اور صحابہ کرام جو تھے وہ لکھتے تھے، اور لکھنے کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر اس کی تصحیح کرواتے تھے کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے یہ صحیح لکھا ہے، اور پھر اس کو وہ اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے۔ ان کے پاس لکھنے کے ایسے مسائل نہیں تھے جیسے ہمارے پاس ہے آسانی کے، کوئی جلد چمڑے کے اوپر لکھ رہا ہے، کوئی لکڑی کی تختی کے اوپر لکھ رہا ہے، کوئی پتھر کی سل کے اوپر لکھ رہا ہے، کوئی کسی شانے کی ہڈی کے اوپر لکھ رہا ہے، تو وہ اس طرح لکھتے تھے اور لکھ کر بھی قرآن مجید کو محفوظ کرتے تھے۔ تو یہ دونوں طریقے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کے امت کو عطا فرمائے، اور ان دونوں طریقوں سے اللہ رب العزت نے اس امت سے قرآن مجید کی حفاظت کا کام لیا۔ اور یہ جو کام ہے قرآن مجید کی حفاظت کا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ جو قرآن مجید کو لکھ کر محفوظ کرتے ہیں اور اس طرح سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ یہ کام اللہ کی حفاظت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اس طرح محفوظ فرمایا ہوا۔ اور اب تو جو پرنٹنگ کا ماشاءاللہ دور ہے، اس قدر قرآن مجید کے نسخے جو ہے نا وہ لکھے جاتے ہیں اور طبع ہوتے ہیں، اور اس طرح محفوظ ہے کہ قرآن مجید لوگوں کے سینوں میں بھی ہے اور لوگوں کے موبائلوں میں بھی ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کو جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے وہ وَهَٰذَا کتاب أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کی
اتباع کی جائے. یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اللہ نے اپنی آیتیں واضح کی ہیں تاکہ اس کی ہدایت پہ عمل کیا جائے. تو آج قرآن مجید کی قرأت کا تو بہت زیادہ اہتمام مسلمانوں کے اندر موجود ہے، لیکن عمل کے اندر کمی آ گئی ہے. عمل بالقرآن جو ہے یہ کم ہوتا جا رہا ہے. حفاظ میں بھی یہ کمی ہے اور علماء میں بھی یہ کمی ہے اور امت کے اندر تو یہ بہت زیادہ کمی ہے. اس لیے قرآن مجید کو چاہیے یہ، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، القرآن حجت لک او علیک. یہ قرآن یا تو تیرے لیے دلیل ہے، یا تو قرآن تیرے لیے دلیل ہے. اگر انسان قرآن کا حافظ ہے، قرآن کے حروف کا، تو اسے قرآن کی حدود کا بھی حافظ ہونا چاہیے. قرآن کی حدود کی بھی پاسداری کرنی چاہیے. حدود جن سے آگے نہیں جانا، محرمات سے اجتناب کرنا ہے، فرائض کی پابندی کرنی ہے، ان کا پوری پاسداری کرتے ہوئے ان کی حفاظت کرنی ہے، کسی فریضے میں کمی نہ آئے. اور جس دائرے کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے، بندگی کا دائرہ، فرما برداری کا دائرہ، اسلام، ایمان اور احسان کا دائرہ، دین کا دائرہ، اسی دائرے کے اندر انسان رہے تو قرآن کے حروف کی حفاظت کے ساتھ قرآن مجید کے حدود کی بھی حفاظت کرنی چاہیے. اور سلف سے یہ نقل کیا گیا ہے، کہتے ہیں کہ ایسے پڑھنے والے ہوتے ہیں کہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کے پڑھنے میں ایک لفظ کی غلطی نہیں ہوتی، لیکن عمل دیکھو تو عمل سارا غلط ہوتا ہے. بیٹا ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا. لفظ بھی صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو، حروف کی بھی حفاظت ہو، حدود کی بھی حفاظت ہو. اور ہمارے ماشاءاللہ قاری عثمان طاہر صاحب اور ان کے رفقا تربیت پر بھی توجہ دیتے ہیں، ماشاءاللہ بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں. اور یہی اصل چیز ہے کہ انسان کے دل میں پھر یہ بات آ جائے کہ اللہ نے میرے سینے میں قرآن اتار دیا ہے، اب میری زبان سے قرآن کے الفاظ ادا ہوتے ہیں، تو اب اس زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں ادا ہونا چاہیے جو اس زبان کی پاکیزگی کو آلودہ کرے. اب میری زبان پاک رہنی چاہیے، اس پہ گالی نہیں آنی چاہیے، خاص طور پر اساتذہ، گالی نہیں آنی چاہیے، جھوٹ نہیں آنا چاہیے، کوئی بری بات نہیں آنی چاہیے میری زبان. اور اللہ رب العزت نے ان آنکھوں کو یہ شرف بخشا کہ انہوں نے قرآن مجید کے حروف کو دیکھا. قرآن کے حروف کا بھی تقدس ہے، اس کی بھی وقت بھی احترام ہے. اب مجھے بری چیز نہیں دیکھنی چاہیے. اور اللہ رب العزت نے مجھے قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اب قرآن میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو قرآن کی عظمت کے خلاف ہو کہ یہ حامل قرآن ہے. اور پھر ایسے حامل قرآن کی جو غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم و اکرام حامل القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ. حامل قرآن یعنی قرآن کا حافظ ہو، قرآن کا عامل ہو، غیر الغالی فیہ، نہ تو اس سے آگے بڑھنے والا ہو اور نہ اس سے جفا کرنے والا. جفا یہی ہے کہ انسان قرآن کو چھوڑ دے، قرآن پر عمل نہ کرے، قرآن کی پرواہ نہ کرے. اور غلو یہ ہے کہ انسان ایسے کام کرنے شروع کر دے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. بدعت میں بھی نہیں جانا، اپنے پاس سے کچھ چیزیں شامل کر کے دین کے اندر وہ بھی داخل نہیں کرنی، اور قرآن سے جفا بھی نہیں کرنی کہ انسان کا قرآن سے تعلق توڑ دے. اور پھر یہ قرآن ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے. یہ اللہ رب العزت سے اتاری ہوئی کتاب ہے اور یہ رسی ہے. اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. جو قرآن والا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والا، قرآن کا حافظ، قرآن پر عمل کرنے والا، یہ اللہ کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہوتا ہے. ایسی رسی اس کے ہاتھ میں ہے جو ایک سرا اس کا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک تمہارے ہاتھ میں ہے. تو یہ بڑا اونچا مقام ہے. اللہ رب العزت بیٹے فداء الرحمان کو اور اس کے تمام رفقا کو جو قرآن مجید یہاں حفظ کر رہے ہیں اس معہد القرآن کے اندر، قرآن انسٹیٹیوٹ کے اندر، اللہ رب العزت ان کو اس کا حامل بنائے اور اس بیٹے کو محترم قاری محمد حسن ساجد صاحب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، دل کی راحت کا باعث بنائے اور دنیا اور آخرت میں عزت و سرخروئی کا باعث بنائے. اور وہ جو ساری بشارتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری قرآن کے لیے ذکر فرمائی ہے اور آپ نے بارہا سنی ہے، تو اللہ رب العزت ان کا مستحق اور مستحق بنائے اس کو. اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو بھی
وہ اعزاز نصیب فرمائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی تاج پوشی کی جائے گی، اس کو عزت کی خلعت پہنائی جائے گی، اس کو ایک ہاتھ میں جنت کی بشارت، جنت کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، اور دوسرے ہاتھ میں یہ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بات دے گی، اور اس کے والدین کو بھی لایا جائے گا۔ اور لیکن وہ حافظ ہے جس نے قرآن کے مطابق عمل کیا، اس کے والدین کو لایا جائے گا، ان کی عزت افزائی کی جائے گی، ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا، اور ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ ساری دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی، تو وہ کہیں گے بیما کسینہ حاصلہ، یہ ہماری عزت افزائی کس وجہ سے ہوئی ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا کہ اپنے ولد قرآن، یہ تمہارے بیٹے نے قرآن یاد کیا، قرآن حفظ کیا۔ تو یہ ساری بشارتیں اور یہ سارے اعزاز اللہ رب العزت بیٹے فدا الرحمان کو بھی نصیب فرمائے، اور محترم وہ بھی قاری اور حافظ ہیں احمد حسن ساجد صاحب، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی اولاد میں بھی اور ہماری اولادوں میں بھی اللہ رب العزت ایسے حافظ قرآن پیدا کرے جو قرآن کے حافظ بھی ہوں اور محافظ بھی ہوں، اور قرآن کی خدمت کرنے والے ہوں، اور قرآن کو آگے پہنچانے والے ہوں، تعلق کے بعد اس کی تعلیم بھی دینے والے ہوں، اور اللہ رب العزت اس ادارے کو برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز گرامی قاری عثمان طاہر صاحب ماشاءاللہ بہت سرگرمی کے ساتھ اور بڑی جانفشانی کے ساتھ ان اداروں کو چلا رہے ہیں، اور بہت محنت کرتے ہیں اس بات پر، اور ماشاءاللہ جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ ایوریج یہ ہے کہ ہر ہفتے میں ایک حافظ تیار ہوتا ہے، بہت بڑی سعادت ہے یہ۔ اللہ رب العزت اس میں مزید برکت اور ترقی عطا فرمائے، اور بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر کہ ماشاءاللہ اس بیٹے کا نام کیا بیٹا تیرا؟ عبداللہ سرور، عبداللہ سرور بیٹا ماشاءاللہ 40 دنوں میں اس نے قرآن حفظ کیا ہے۔ تو یہ ایسے واقعات اور ایسے جو ہے نا نمونے پیش آتے رہتے ہیں۔ ہمارے شاگردوں میں ایسے شاگرد ہیں جنہوں نے ایک مہینے میں یاد کیا ہے، اور ماشاءاللہ اس بیٹے کو دیکھ کے بھی وہی یاد تازہ ہو گئی کہ اس نے ماشاءاللہ 40 دنوں میں یاد کر لیا۔ اور یہ بات بیٹا یاد رکھو کہ بعض لوگ جو ہیں وہ صحیح حفظ ہوتے ہیں، جلدی یاد کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھول بھی جلدی جاتے ہیں، اس لیے اس کو زبان دہراتے رہنا چاہیے، یاد کرنے کے بعد اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جو قرآن پڑھتا رہے اور اس کے ساتھ قیام کرے وہ تو اسے یاد رکھتا ہے، اور جو چھوڑ دے پھر وہ بھول جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے ایک دوست تھے، وہ بتانے لگے کہ ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ اس نے قرآن مجید یاد کیا اور اتنا ضبط کیا تھا اس نے کہ وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے قرآن شروع کرتا اور ختم قرآن تک اس کے قرآن میں اٹکن اور کوئی غلطی نہیں آتی تھی، اتنا پختہ اس کا تھا۔ اور بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا، اس نے سائیکلوں کی دکان بنائی ہوئی ہے اور سائیکلوں کی مرمت کرتا ہے اور ان کو پنچر لگاتا ہے۔ میں اس کو ملا اور میں نے کہا صاحب کیا حال ہے تیرا؟ کہتا بس یار کام کو دنیا داری سے پہ گئے تو ہم جڑا نا سائیکل کی دکان پائی تو پنچر لائی تو قرآن کتنے گئے؟ کہتا قرآن تو بول گیا، قرآن بول گیا۔ تو بیٹا نہ پڑھنے سے قرآن بھول جاتا ہے، تو اس کو یاد رکھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کے اندر جو سنتیں ہوتی ہیں نماز سے پہلے کی، نماز کے بعد کی، ان میں قرآن کی تلاوت کیا کریں، شروع کر لیا کریں، پڑھتے رہا کریں۔ اور اس طرح اگر اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے نوافل کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اس کا اہتمام رکھیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہا کریں، اور اس کی منزل دہراتے رہا کریں۔ اور بہت ہی اچھی مثالیں ہیں ہمارے جاننے والے ہمارے شاگرد ہی جامعہ سلفیہ میں، دونوں بچے آپس میں، تو ان کی ماں کا یہ کام تھا کہ ان دونوں کی منزل سنتی تھی اور کہتی تھی کہ جب تک یہ مجھے سناتے نہیں ہیں میں ان کو چھوڑتی نہیں۔ تو اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے، آپ کا تو خیر ماشاءاللہ دعوت کا میدان ہے، تو آپ بھی گھر کے اس کی منزل سنا کریں، اس کی اپنی کو کہیں کہ سے سنا کریں، اور گردان تک جو ہے نا اس کو رہنے دیں یہاں، جب تک قاری صاحب پوری طرح اجازت نہیں دیتے کہ اب یہ ٹھیک ہے، تو اس وقت تک جو ہے نا اس کو یہاں سے ہٹائے نا، یہ اس کا اپنا جانا ضبط قرآن اور اتقان قرآن کا سلسلہ جاری کرنا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا ارادہ یہی ہے کہ اس کو عالم دین بنانا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو دین کا عالم بعمل بنائے، داعی اللہ بنائے اور خاتم قرآن بنائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی نسل کو بھی اور ہماری نسل کو بھی
اللہ رب العزت دین کے اوپر قائم رکھے اور ہمیں اور ہماری نسل کو اللہ رب العزت جنت والی راہ کے اوپر لگائے اور جہنم والی آباد اور جہنم والے راستے سے بچائے، اور اللہ رب العزت اس ادارے کو برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ خاص طور پر وہ ہمارے ساتھی جنہوں نے اس کی تاسیس میں ماشاءاللہ حصہ لیا، ان میں سے کئی چلے گئے، اللہ وہ جو چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور جو حیات اور سلامت ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، اور اس کو اسی طرح اللہ رب العزت پربہار رکھے، سایہ دار رکھے، ثمربار رکھے، اور اس کا فیض اور اس کی برکات اسی طرح امت کو پہنچتی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، اللهم لك الحمد كما تحب وترضى ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد يا رب۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم ارحمنا بالقران العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على وجه يرضيك عنا يا رب العالمين، اللهم إنا عبادك أبناء عبادك أبناء إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وذهاب همومنا وغمومنا وقضاء حوائجنا وشفاء قضاءنا يا رب العالمين۔ اے اللہ بیٹے فدا الرحمن کو قرآن مجید کا ایسا حافظ اور قاری بنا جو اس پر عمل کرنے والا ہو، جو اس کی خدمت کرنے والا ہو، اور جو اس کی احیاء اور اقامت کے لیے کوشش کرنے والا ہو۔ یا اللہ اس بچے کی زندگی میں برکت فرما، یا اللہ والدین کے لیے ٹھنڈک اور دل کو راحت کا باعث کرنا، یا اللہ اور بھی جو بچے قرآن مجید کی یہاں حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی حفظ قرآن آسان فرما، اور ان کو بھی قرآن مجید پر عمل کرنے والے قرآنی انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کا مطلوب جو انسان ہے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے بچوں کو وہ انسان بننے کی توفیق عطا فرما جو قرآن کا مطلوب انسان ہے، جیسا انسان قرآن بنانا چاہتا ہے اس طرح کا بننے کی توفیق عطا فرما، اور اس کا نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کی اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی سنت مطالعہ کا پیروکار بنا، اس پر چلنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا، ہمیں بھی اور ان عزیزوں کو بھی اور ہماری اولادوں کو بھی یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اس ادارے کی برکت اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی تیرے بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے ہیں، یا اللہ یہ معصوم قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ختم قرآن کا موقع ہے، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے کھوٹے منافق سازشوں کے اندر شریک ہیں، اللہ انہیں ناکام و نامراد فرما، اللہ مظلوموں کی مدد فرما، مظلوموں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے خلاف، اہل سنت کے خلاف جو سازشیں ہیں انہیں ناکام و نامراد فرما۔ اللہ جو بے گناہ اور معصوم مارے جا رہے ہیں یہاں فلسطین کے اندر، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کو عافیت عطا فرما۔ اللہ یہود، غرور، مشرکین اور ملحدین اور منافقین جو اس ظلم کے اندر شریک ہیں، اللہ ان کو غارت فرما، یا اللہ ان کو ناکام و نامراد فرما۔ اے اللہ اپنے بندوں پر رحمت فرما، اللہ ہماری دعائیں اور التجائیں قبول فرما، دنیا بھی اچھی فرما دے جس میں ہم نے زندگی گزارنی ہے، آخرت بھی اچھی فرما دے جہاں پر کہ ہم نے جانا ہے، اور دین بھی اچھا فرما دے جو سب ہمارا سرمایہ ہے یاد ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے اساتذہ کو بھی بخش دے، اللہ برکت عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما۔ ان حضرات کو جو اس معہد القرآن کو لے کے چل رہے ہیں، قاری عثمان صاحب اور ان کے رفقا، یہ اساتذہ جو دن رات محنت کر رہے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کو عزت برکت عطا فرما، اور یا اللہ اس ادارے کو اور استحکام، تقدم اور ترقی نصیب فرما، اور زیادہ بہتر سے بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ